ہم نے جتنے ادارے قائم کیے وہ آج ماشاءاللہ فلرش کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ سامنے کڈنی سینٹر ایک ہے، وہ 1985 میں شروع ہوا بننا، وہ گردے کا امراض کا سینٹر ہے، وہ بھی ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے بنایا۔ ایک انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ہے، جو فائن آرٹس کا ایک کالج، اچھا بہت کوالٹی کا کالج ہے۔ اور اس کے بعد سٹیزن فاؤنڈیشن کا نام آپ کے سامنے ہی، اور سٹیزن فاؤنڈیشن ایک بہت زبردست مثال ہے۔ 95 میں جب شروع کیا اور 1000 اسکولوں کی بات کی، ہم خود گھبراتے تھے کہ 1000 اسکول بنیں گے کیسے، ٹھیک ہے نا، اور پیسہ کہاں سے آئے گا۔ لیکن اللہ کی شان ہے، جتنے اسکول بناتے گئے اتنا زیادہ پیسہ آتا گیا، جتنے لوگوں کو بتاتے گئے اتنا اسکول کا۔ تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم 10 سال میں بنائیں گے، 10 میں نہیں بنا، 15 سال میں بنے 1000 اسکول۔ آج ماشاءاللہ 1664 اسکول ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی کراچی سے لے کے اور خیبر تک، گوادر میں اسکول ہیں اور چاروں پروونسز میں اسکول ہیں۔ اب یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ٹی سی ایف کا سسٹم جو ہے وہ واقعی سسٹم وہ ہے کہ جو بچوں کے لیے پڑھائی میں آسانی ہے، کریٹیکل تھنکنگ دیتا ہے بچوں کو۔ دیکھیں نا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ غریب کے بچے جو ہیں وہ میرٹ پہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، کیونکہ ان کا فاؤنڈیشن ہی صحیح نہیں ہوتا تھا۔ گورنمنٹ اسکولوں سے جو آتے تھے اور جو بیکناؤ سٹی اسکول سے آتے تھے، ان کے سامنے بچے ٹکر نہیں کھا سکتے تھے۔ اور لیکن ماشاءاللہ ٹی سی ایف سے کوئی 32,000 بچے آج گریجویٹ کر کے جو نکلے ہیں، اس میں 80% بچے کالجز میں ہیں۔ تو یہ کوئی جادو تو نہیں ہے نا، وہ بچوں کی محنت ہے، ٹیچرز کی لگن ہے، اور ایک سسٹم پہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توقعات سے زیادہ سکسیس ہوئی ہے، کیونکہ پھر کیا ہوا ہے کہ اب کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز بھی شروع ہو گئے۔ جب ہم کوئی اسکول کھولتے ہیں کوئی کمیونٹی میں، تو ان کا اتنا پازیٹیو ریزلٹس ہے کہ وہ ٹیچر پرنسپلز کے ساتھ جو گاؤں والے ہیں ان کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے شروع کیا کہ ان کی بچوں کی آگاہی، ایک پروگرام ہے جو ایڈلٹ لٹریسی، تعلیم بالغاں، تو ان کی والدہ کو بھی ہم نے ایجوکیشن دینا شروع کیا شام میں، جہاں ابھی بیٹھے ہیں جناح ہاسپٹل، جو پاسبلی پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ اور یہاں ہم نے پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن، جو غریب مریض علاج کے لیے اس ہسپتال میں آتے ہیں، ان کو ہم کس طرح سے معیاری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کریں، اور اس کے لیے ہم بلڈنگز بھی بنا رہے ہیں اور ایکوپمنٹ بھی دے رہے ہیں، لوگ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور صاف ستھرا ماحول بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ شروع بہت چھوٹے پیمانے سے ہوا تھا، یہ 1991 میں شروع ہوا یہ کام، اور ہم نے صرف بلڈ سروسز یا بلڈ بینک میں چھوٹا موٹا کام کیا کہ اس کی کمپیوٹرائزیشن یا سسٹمز وغیرہ کیے، ٹیسٹنگ سٹینڈرڈز کو امپروو کیا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم نے پھر اپنا رجحان ہاسپٹل کی ضرورت پہ جب ڈالنا شروع کی، پھر پتہ چلا کہ یہاں تو ہر چیز کی پرابلم ہے۔ سی پی ایل سی کی بھی شروعات، جو سی پی ایل پتہ نا، سٹیزنز پولیس لیازوں کمیٹی، تو وہ بھی جب شروع کر رہے تھے جمیل یوسف صاحب اور ناظم حاجی صاحب، تو ہم لوگ مشورے میں ساتھ تھے، اور الحمدللہ آج بھی اس کی آپ کے سامنے ہے اس کی کارکردگی۔ گورنمنٹ ہماری اس طرح سے اس پہ کام نہیں کر پاتی یا نہیں کر سکتی، کیونکہ وسائل ہمارے اتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ضرورت بے تحاشا سسٹم۔ آپ دیکھیں گے کہ پر ملین یا پر 10,000 پہ جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہونی چاہیے، ساری دنیا سے کمپیئر کریں پاکستان میں بالکل باٹم پہ ہیں۔ اسی لیے ہم بڑے محتاط ہو کے ہم کام کرتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کرنا ہے تو ہم بالکل ایسی چیز کو پک اپ کرتے ہیں کہ جس کی لائف تھریٹننگ ہو، جیسا کینسر ہے، جیسا ایسی ڈائگنوسٹک سسٹمز ہیں جس کی وجہ سے انسان کی جان کو خطرہ ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے آنے میں پچھلے 10 سال میں ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ یہاں جو پہلے سرے سے نہیں تھا، جس کا نام ہے نیورو ٹراما۔ نیورو ٹراما کا مطلب یہ ہے کہ ٹراما، یہ ایکسیڈنٹ کیسز میں ٹراما کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم نے ایک نیورو ٹراما بنایا ہے جس کے صرف اور صرف کام یہ ہے کہ ہیڈ انجری کے پیشنٹس کو امیجیٹلی سرجری، پہلے اس کا تشخیص ہوتی ہے، MRI CT اسکین وغیرہ وغیرہ، اس کو خون کی ضرورت ہے، فوراً خون دیا جاتا ہے، پھر اس کی سرجری ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ شہر میں ڈیتھس کم ہو گئی ہے، لیکن کم از کم جناح میں جو رپورٹ ہو رہی ہیں کہ جو ایکسیڈنٹ کیسز آ رہے ہیں، اس میں
کافی حد تک ڈیتھس